بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اساتذہ عظام، معلمات و طالبات، اس مدرسے کا پورا عملہ اور اسٹاف جو آج کی اس پرمسرت تقریب میں جمع ہیں، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے اس ملک میں آج سے 3 صدی قبل برطانیہ کی حکومت نے ایک مخصوص اور پرفریب انداز میں ملک میں داخل ہو کر اس کے مسلم اقتدار کا خاتمہ کر کے اپنا اقتدار اور اپنی حکومت کا سکہ جمایا تھا۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے گرم مسالوں کی تجارت کا کاروبار شروع کر کے کلکتہ میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ انہوں نے ہندوستان کی 600 سالہ مسلم اقتدار کی جڑیں کمزور کی اور متحدہ ہندوستان کے کمزور پڑنے، ختم ہو جانے کے اسباب بنائے۔ ابتداءً خفیہ طریقوں پر انہوں نے یہ کام کیا اور بالآخر پوری ڈھٹائی سے اور پوری قوت اور طاقت سے ملک کا اپنا اقتدار ختم کر کے باہر کا اقتدار اس پر قائم کیا۔ برٹش گورنمنٹ ملک کے طول و عرض کے مالک بن گئی اور ملکہ وکٹوریہ کا اقتدار ہندوستان پر مسلط کر دیا گیا۔ اگرچہ کہ انہوں نے ہندوستان بہت آسانی سے حاصل نہیں کیا، ان کو بھی ہندوستان کے حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی، کیونکہ ملک کے محبین اور وطن کے محافظین کی تعداد کم نہیں تھی۔ بڑے بڑے قابل لوگ، نہایت جذبات سے معمور شخصیتیں، یہاں کے بعض نواب، یہاں کے علماء اور یہاں کے حساس ذہن رکھنے والے لوگوں نے ان کو بھی ناکوں چنے چبوائے اور بالآخر انہوں نے اپنا ہندوستان پر اقتدار حاصل کیا۔ جب وہ ہندوستان پر غالب ہو گئے اور اس ملک کی مقامی حکومت کو ختم کر دیا، تو سب سے پہلے مسلمانوں کے رہنماؤں نے ان باہر سے آنے والے انگریزوں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا اور اس کا فتویٰ جاری کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیگانگان بعید الوطن کے اس ناجائز حملے اور ناجائز قبضے کے خلاف جہاد کو مسلمانوں پر فرض کیا اور اس کو لازم کیا۔ چونکہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا تھا تو زیادہ صدمہ ان کو ہوا تھا اور زیادہ اثر مسلمانوں کے ذہن و فکر پر پڑا تھا، اس لیے ان سے مقابلہ کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کی جد و جہد میں اولیت بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور اکثریت بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ یعنی قربانیاں دینے والوں کی بڑی تعداد اور قربانیاں دینے والوں کا پہل، یہ شرف مسلم علماء اور امراء کو حاصل ہوا۔ اس ملک کے آزاد کرانے کے سلسلے میں علماء کی کتنی قربانیاں ہیں، تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔
اور اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں مسلم امراء، نوابوں، زمینداروں نے جو مالی قربانیاں دی ہیں اس کی بھی ایک تابناک تاریخ ہے۔ ان قربانیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو جو مصیبتیں آئیں، ان پر جو انگریزوں کے مظالم ہوئے، وہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ایسی معزز خواتین جن کی داد و دہش سے سینکڑوں خاندان پلتے تھے، اس جد و جہد آزادی میں حصہ لینے کے بعد ان کے لیے وہ دن بھی آیا کہ خود انہیں دوسروں سے مانگ کر کھانا پڑا۔ یہ قربانیاں ہیں ہمارے مردوں کی، ہمارے عورتوں کی، ہمارے علماء کی اور ہمارے امراء کی۔ اس وقت تک ان مسلم قائدین کے ساتھ ملک کی آزادی کی جد و جہد میں کوئی بھی شامل نہیں تھا، سب ٹھہرو اور دیکھو کی پالیسی پر تھے۔ کیا ہوتا ہے، نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ جب یہ بے شمار قربانیاں سامنے آئیں تو ہمارے علماء کرام اس جد و جہد کی شکلیں بدلتے رہے۔ بالآخر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شکل اختیار فرمائی کہ تنہا مسلمانوں کے مقابلے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، تمام ہندوستانی اقوام کو اس کے اندر شامل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ان کی فکر نے، ان کی بصیرت نے، ان کی دور رس نظر نے جب یہ فیصلہ کیا، اور اس میں اب جو ملک کے بابائے قوم کہلائے جاتے ہیں مسٹر گاندھی کا استعمال کیا، انہیں قیادت دی، انہیں اس جد و جہد میں شامل کیا، اور ان کے ذریعے ملک کی اقوام کو، غیر مسلم اقوام کو بھی حصے دار بنانے کی فکریں شروع کی گئی۔ اس کے لیے آج سے 100 سال پہلے جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا۔ جمعیت علماء ہند نے بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا کہ گاندھی جی کو پورے ملک میں دورہ کروایا، انہیں متعارف کروایا، انہیں قائدانہ شان دلائی۔ وہ ایک ایڈوکیٹ تھے جو بمبئی میں پریکٹس کرتے تھے، لیکن ان کو ملک کا ہیرو بنانے میں جمعیت علماء ہند نے اپنا حصہ ادا کیا۔ اسی نے پہل کی، اسی نے ان کا انتخاب کیا، اور اسی نے انہیں پورے ہندوستان میں متعارف کرایا۔ پھر وہ ہندو مسلم کے مسلمہ اور متفقہ لیڈر بنے، اور پھر ہمارے اکابر نے پیچھے رہ کر انہیں سامنے کر کے اس جد و جہد کو آگے بڑھایا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے اندر وہ برکت عطا فرمائی کہ انگریز ہندوستان سے اپنا بوریا بسترا لپیٹ کر اپنے وطن جانے پہ مجبور ہوا، اقتدار چھوڑنے پر آمادہ ہوئے، اقتدار کی منتقلی کی بات آئی۔ تو اس وقت میں 2 عظیم جماعتیں ہندوستان میں تھیں، ایک سیاسی اعتبار سے کانگریس پارٹی تھی، اور ایک جمعیت علماء ہند تھی، جس کا مقصد بھی ہندوستان کی آزادی اور منصف حکومت کا قیام تھا۔ تو انگریزوں نے یہ بات رکھی کہ داخلی اقتدار ہم ہندوستانیوں کے حوالے کر دیں گے، لیکن عبوری حکومت ہماری ہی رہے گی، برٹش کی، برطانیہ کی حکومت عبوری ہی رہے گی، اور تم کو اقتدار دے کر ہم بے دخل ہو جائیں گے، یعنی اندرونی نظام تم چلا لو لیکن اقتدار اعلیٰ ہمارا رہے گا۔ اس کے ساتھ وہ آمادہ ہو گئے۔ جب انہوں نے اتنی پیشکش کی تو جلد بازی میں کانگریس پارٹی نے اس کو قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن جمعیت علماء نے میٹنگ کی اور صاف اعلان کر دیا کہ ہم کسی اشتراک کے ساتھ آپ کا آزادی نہیں چاہتے، ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں، اس ملک میں آپ کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں، آگے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم اندرون ملک والے ہی کر لیں گے، آپ کا کسی قسم کا اقتدار نہیں چاہیے، اور ہم اس سے کم پہ راضی نہیں ہیں۔ جب جمعیت علماء ہند نے
اتنا اہم فیصلہ اتنی جرأت کے ساتھ پورے ملک میں ڈکلیئر کر دیا، تو پھر اگلے دن میٹنگ کر کے کانگریس پارٹی نے بھی یہ طے کیا کہ ہمیں بھی اشتراک نہیں چاہیے اور ہم بھی اقتدار کامل چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ملک والوں کو ہر قسم کے نقصان سے بچاتے ہوئے اس ملک کے مسلمانوں نے آزادی کو اور مکمل آزادی کو اور عزت مند آزادی کو یقینی بنایا، اور یہ آزادی کا عمل اور آزادی کی نعمت ہندوستانیوں کو تقریباً 200 سال کی قربانیوں کے بعد اور مسلسل جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی، اور 1947 عیسوی میں 15 اگست کے دن ملک آزاد قرار دے دیا گیا، اور اس پر سے باہر والوں کا تسلط ختم ہوا۔ پہلا دن وہ تھا جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ بیگانگان بعید الوطن، یعنی دوسرے ملک سے آ کر قبضہ کرنے والوں سے جہاد واجب ہے، لازم ہے۔ یہ اس جد و جہد کا پہلا دن تھا، اور اس جد و جہد کا آخری دن وہ 15 اگست 1947 عیسوی کا دن تھا، جس میں ہم آزادی کے آغاز کو انجام تک پہنچانے میں تمام برادران وطن کی شرکت کے ساتھ کامیاب ہوئے، اور اللہ نے یہ نعمت ہندوستانیوں کو عطا فرمائی، کسی ایک قوم کو نہیں، تمام ہندوستانیوں کے لیے جد و جہد کی گئی اور تمام ہندوستانیوں کو حاصل ہوئی۔ اب جب ملک آزاد ہو گیا تو ملک میں ایک کامیاب، منصف اور عادل حکومت کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ملک کا دستور بننا ضروری تھا۔ بغیر دستور کے کوئی تحریک نہیں چلتی، کوئی ادارہ نہیں چلتا، چھوٹے سے چھوٹا خاندان نہیں چلتا۔ ایک دستور کا ہونا ضروری ہوتا ہے، آئین کا، قانون کا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ڈاکٹر امبیڈکر کی قیادت کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کو ہندوستان کا دستور بنانے کی ذمہ داری سپرد کی گئی۔ یہ لوگ مختلف بیٹھکوں میں اس کو بناتے رہے، رد و بدل کرتے رہے، مشورے آتے رہے، اور سوچ وچار جاری رہا، اور تقریباً 2.5 برس کا عرصہ لگا، جس کے بعد ہندوستان کا دستور پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے قابل مسودہ تیار کیا گیا، اور اس مسودے پر اطمینان حاصل ہوا۔ ہندوستان کی تمام اقوام کے قائدین مطمئن ہوئے، ہندوستان کے تمام مذاہب کے قائدین مطمئن ہوئے، کیونکہ اس دستور کو بہت جامع، بہت وسیع دستور بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر مذاہب کو آزادی دی گئی تھی، اس کے اندر اقوام ہند کو ہر طرح کی آزادی دی گئی تھی، ان کے بنیادی حقوق اس قدر نمایاں اور واضح رکھے گئے تھے کہ کسی کو شکوہ و شکایت کا موقع نہ ہو۔ اس طرح ایک جامع دستور مدون کیا گیا، جس کے اندر آئینی حقوق اور بنیادی حقوق، اور پھر اس کے بعد حکمرانی کے اصول اور مختلف شعبہ حکومت کو کام کرنے کے لیے خطوط دیے گئے۔ یہ دستور ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کے چنندہ دستوروں میں ایک دستور شمار ہوتا ہے۔ ہندوستان کا دستور اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنی کاملیت کے اعتبار سے، اپنی وسعت نظر کے اعتبار سے، حقوق کی فراہمی کے اعتبار سے، اور انصاف کو انسانیت تک پہنچانے کے اعتبار سے، یہ دستور دنیا کے نادر دستوروں میں شمار کیا گیا، اور بہت مفصل دستور ہے، اور بہت تفصیلی اس کے دفعات ہیں۔ ہر زبان میں ہندوستان کا دستور چھپتا ہے، لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اپنے ملک کا دستور نہیں پڑھتے۔ ہر زبان میں ہے، علماء بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کو پڑھنا چاہیے، واقف رہنا چاہیے، اور ہمارے اپنے مدارس میں تو کبھی کبھی اس کے لیکچر بھی ہونے چاہیے، جس سے دستور سب کا سب ہمارے پڑھنے والوں کے سامنے کھل کر آ جائے کہ ملک کا آئین کیا ہے۔ خامخواہ لوگ اپنے کو مظلوم سمجھتے ہیں، خامخواہ لوگ اپنے کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں۔
ہندوستان کے دستور کے مطابق اس ملک میں بسنے والے اور دستور کے نافذ ہونے کے بعد سے قبل سے اس ملک میں رہنے والوں میں کوئی کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں، کسی اعتبار سے نہیں۔ دستور نے ضمانت دی ہے رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، یعنی شہریت اور دیہاتیت کی بنیاد پر یا پیشے کی بنیاد پر اس ملک کے کسی باشندے کو دو نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اس ملک کے سب باشندے یکساں حقوق کے حامل، سب کے حقوق، دیہات میں رہتے ہوں، شہر میں رہتے ہوں، مزدوری کرتے ہوں، ملازمت کرتے ہوں، پڑھے لکھے ہوں کہ ان پڑھ ہوں، کالے ہوں کہ گورے ہوں، قبائل میں کسی قبیلے کے ہوں، اعلیٰ ذات کے سمجھے جاتے ہوں یا نچلی ذات کے، اور مسلمان ہوں کہ یہودی ہوں کہ سکھ ہوں، جین ہوں، عیسائی ہوں، کوئی ہوں، اگر اس ملک کا شہری ہے تو اس ملک میں وہ سب کے حقوق یکساں اور برابر اس دستور کے ذریعے سے اسے حاصل ہیں۔ ہم اس کو جانتے نہیں تو بہت سے کمزور طبقات اپنے کو بڑے اور اونچے طبقات کے برابر نہیں سمجھ سکے۔ ملک میں 70 برس گزر گئے، ان پڑھوں نے اپنے کو پڑھے لکھوں کے برابر حقدار نہیں سمجھا، دیہاتیوں نے اپنے کو شہروں میں رہنے والوں کے برابر حقدار نہیں سمجھا، اقلیتوں نے اپنے کو اکثریت کے برابر حقدار نہیں سمجھا۔ یہ صرف دستور نہ جاننے کی وجہ سے ہوا۔ اگر دستور جانتے تو دستور نے بنیادی حقوق میں صاف صاف صراحت کر دی کہ اس ملک کے کسی شہری کو رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پر، تعلیم اور مال کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہے، سب کو یکساں شہریت حاصل ہے اور سب کو یکساں حقوق حاصل ہے۔ یہ دستور سازوں نے صراحت کی۔ اس ملک کے اندر رہنے والے تمام اقوام کو اپنے عقیدے اور اپنی تہذیب یعنی کلچر کے تحفظ کا 100% حق حاصل ہے۔ وہ اس کو عمل کر سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کی تعلیم کر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر خود عمل کر سکتے ہیں، اور وہ دوسرے پر مسلط نہیں کر سکتے، بس مسلط نہیں کر سکتے، باقی وہ عمل بھی کر سکتے ہیں، حفاظت بھی کر سکتے ہیں، تعلیم بھی دے سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب دستور میں سہولتیں حاصل کی گئی اور اہل ملک کو یہ سہولتیں دی گئی۔ آج ہمارے یہ جو مدارس ہیں جو خالص اسلامی نظریے کی بنیاد پہ قائم ہیں، دستور میں دیے گئے اسی حق کے ذیل میں ہم کو حاصل ہے، ورنہ ہر مدرسے کو بھی پابند ہو جانا پڑتا ان نظریات کا جو اکثریت کے نظریات ہیں۔ لیکن نہیں، یہاں اقلیتیں اپنے اپنے عقیدوں پر ہیں، اپنے اپنے عقیدوں کا پرچار کر رہے ہیں، اپنے اپنے عقیدوں کی عبادت گاہیں بنائے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے عقیدوں پہ قائم ہیں، چاہے ہندوستان میں ان کی تعداد 1-2% ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کسی ملک میں 1%، 2% تعداد رکھنے والوں کا اپنے نظریے پر آزادی سے رہنا، جمنا، پرچار کرنا، جلسے کرنا، عبادت کرنا ممکن ہے؟ جو ہندوستان کے اندر ممکن ہے۔ یہ ہمارے دستور کی خوبیاں ہیں، ہمیں ان خوبیوں کو جاننا اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو معماران وطن سے ہمیں عقیدت ہوگی اور ان کے کام کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اور پھر ہم ان کے حوالے سے ان کے کی ہوئی ان کوششوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں، ہم اس کو جانتے نہیں۔ یہ دستور مرتب ہوا اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی نے پاس کر دیا اور نافذ کر دیا۔ اس کے نافذ ہو جانے اور پاس ہو جانے اور منظور ہو جانے کی خوشی اور مسرت کا دن آج کا دن ہے۔ یہ ایک تاریخی دن ہے جس سے 3 برس پہلے مسلمانوں کو 1947 میں، مسلمانوں کو نہیں ہندوستانیوں کو
اپنے ملک کی آزادی کی خوشی بھی لی تھی۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے، پیدائشی حق ہے، جسے ظالموں کی طرف سے چھینا گیا تھا، اور 200 سال کی کوشش کے بعد ہندوستانیوں کو اپنے من کے ساتھ اپنی زمین پر اپنے عقیدے اور اپنے خیال سے آزاد رہنے کا حق ملا، اور باہر والوں کو باہر کیا گیا۔ یہ بڑی خوشی کا دن تھا، اس لیے ملک میں 15 اگست اہل ملک کی مسرت کا دن ہے۔ اور اس کے 2.5 برس کے بعد یہ دستور پاس ہو کر ہندوستانیوں نے عہد لیا اپنی پارلیمنٹ کے واسطے سے کہ ہم اس دستور کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اپنے کو اس کا پابند بنا دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ دستور اس ہندوستان کے ہر باشندے کے لیے ایک نعمت بن گیا۔ اس لیے یہ دوسرا دن 26 جنوری کا اس ملک میں رہنے والوں کے لیے خوشی کا، مسرت کا اور شادمانی کا دن بن گیا۔ اگر یہ دستور نہ ہوتا تو ملک میں اقلیتیں زندہ نہیں رہ سکتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دستور کی اتنی کڑی پابندیوں کے باوجود اور ملک کی عدالتوں کا دستور کو نافذ کرنے اور بہت حد تک دیانت کے ساتھ نافذ کرنے کا کے باوجود اس ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کثرت میں وحدت کا یہ گلدستہ مٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ ایک نظریے کو، ایک خیال کو، ایک عقیدے کو تمام ہندوستانیوں پر مسلط کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، بھاشن دیے جا رہے ہیں، منصوبے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر معمارانہ دستور میں اتنی مضبوط ضمانت نہ دیے ہوتے تو اقلیتیں کبھی کی مٹ چکی ہوتی، اور کمزور طبقات اور نچلی ذاتیں کہلائے جانے والے غلام بنا لیے جاتے اور ان کو آزادی قطعاً میسر نہ آتی۔ یہ اس دستور کی برکت ہے کہ ایسا برا چاہنے والے کامیاب نہیں ہیں اب تک۔ وہ روز اول سے لانا ہے لیکن اب تک کامیاب نہیں ہے اپنے مقاصد میں۔ وہ جتنا کچھ اپنے طور پر کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن ملک کے دستور کی وجہ سے وہ بندھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے جو چاہتے۔ یہ ہے دستور کا فائدہ جو ہندوستان کے تمام اقوام کو، چاہے وہ کتنی کمزور اور چاہے کتنی ہی چھوٹی اقلیت کیوں نہ ہو، ان کو حاصل ہے۔ اور ہماری عدالتیں اسی کو نافذ کرتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کسی چھوٹے سے چھوٹے انسان کے ساتھ، کسی کمزور سے کمزور ہندوستانی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ عدالت پہنچ جاتا ہے، اور دستور ہند کی روشنی میں بنے قوانین کے ذریعے سے وہ سب سے چھوٹا اور سب سے کمزور ہندوستانی ملک کے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور ہندوستانی کے مقابلے میں عدل کو حاصل کر سکتا ہے اور انصاف کو جیت سکتا ہے۔ یہ اس دستور کی شان ہے اور یہ اس کا فائدہ ہے۔ مطلق العنانی کو ہندوستان میں نہیں پسند کیا گیا، بات آئی بادشاہت کی، لیکن نہیں، ہندوستان کی نیچرل مزاج کے اندر یعنی فطرت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہندوستان کثیر الاقوام ملک ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہندوستان کثیر المذاہب ملک ہے، مختلف العقائد ملک ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ون مین شو نہیں ہوگا، یہاں پر مطلق العنانی نہیں ہوگی، یہاں سلطنت اور بادشاہت نہیں ہوگی، اس ملک کے مزاج کے مطابق جمہوریت ہے۔ اس لیے حقیقی جمہوریت کا ایجنڈا بننا چاہیے۔ اسی عنوان پر یہ دستور تیار ہوا اور اسی وجہ سے اب تک چل سکا اور چل رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ چلے گا۔ لیکن ہمیں آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ وہ ایک مخصوص لابی اور ایک چھوٹا طبقہ جو اس ملک میں اس جمہوریت کو روز اول سے ناپسند کرتا ہے، اور جب سے یہ دستور بنا ہے تب سے ان کے دل میں کسک اور کھٹک باقی ہے، اور وہ اس سے راضی اور خوش نہیں ہیں، وہ طبقہ برابر پون صدی سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے کامیاب ہو اور اپنے نظریے کو، مطلق العنانی کو
اور یک قومی نظریے کو ہندوستان کی اقوام پر مسلط کر کے یہ قومیت، یہ اقوام ہند اور اس کے مذاہب اور اس کی تہذیبوں اور کلچروں کے تعدد کو وحدت میں تبدیل کریں اور ایک بنا دیں۔ یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے میں چونکہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ دستور ہند کو سمجھ رہے ہیں اور اپنی تمام تر کوششوں کو ناکام پا رہے ہیں، اور قانون آگے آتا ہے اور ان کے منصوبے پہ پانی پھیر دیتا ہے، دستور آگے آتا ہے اور ان کے منصوبے پہ پانی پھیر دیتا ہے، تو اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے ملک میں کہ اس دستور کو بدلنا چاہیے۔ دستور کے بدلنے کی ضرورت صرف اور صرف ان لوگوں کو ہے جو ہندوستان کی تہذیب اور مذہب اور عقیدے کے تعدد کو مٹا کر ایک عقیدے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کے جمہوری قوانین کو ختم کر کے یہاں پر کامن سول کوڈ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ جو یہ چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو فکر ہے کہ دستور بدلا جائے، اور صرف اتے کے واسطے بدلا جائے کہ جو حقوق یہاں پر دیے گئے ہیں بنیادی حقوق، یہ بدل کر اپنا منصوبہ لایا جائے۔ اس کے لیے بات زبانوں پر آ چکی ہے، میڈیا میں آ چکی ہے، تحریروں میں آ چکی ہے، تقریروں میں آئے دن آتی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے، ہم ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستان کی محبت لے کر ہندوستان میں جینے والوں کے لیے، اس ملک کے دستور کے احترام کرنے والوں کے لیے یہ اس وقت کا سب سے بڑا فریضہ ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی کلچر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ دستور پر کسی قسم کی دست درازی ہونے نہ دیا جائے۔ اس دستور کی وسعتوں نے اور اس دستور کی رحمتوں نے ملک والوں کو اب تک جو خوشیاں دی ہیں، ان خوشیوں کے ختم ہونے کا سامان نہ ہونے دیا جائے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ اہل مدارس اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری، وہ بھی اس سلسلے میں اپنا حصہ ادا کریں، اس سلسلے میں شعور بیداری کی اپنی فکریں کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کا یہ دن صرف جھنڈیاں لگا کر اور صرف مسرت کی رنگا رنگی کر کے اپنے فریضے کو ادا کرنے پر پورا نہیں ہوتا، بلکہ آج کے دن ملک کی تمام سیکولر طاقتوں کو، پارٹیوں کو، جماعتوں کو، مذاہب کو اور ان کے قائدین کو دن بھر یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اپنی اقوام اور اپنے اپنے حلقہ اثر کو جوڑیں اور ان کے سامنے ہندوستان کی مزاجی خصوصیات، کثیر قومی شہری اور مختلف عقائد اور متنوع کلچر اور ان سب کا ہونا اچھا ہے، ضروری ہے، اور ان کے ہونے سے کوئی ملک کی قوت پہ فرق نہیں پڑتا۔ ملک اس سے نہیں بٹا ہے، ملک سیاسی لوگوں سے بٹا ہے، ملک مذہبی لوگوں سے نہیں بٹا ہے، ملک کلچرل قوم سے نہیں بٹا ہے، ملک اس ملک کی رنگا رنگ تہذیبوں سے نہیں بٹا ہے۔ ملک اگر بٹا ہے تو غرض پرستوں اور ہوس پرستوں اور کرسی کے بھوکوں اور اقتدار کے بھیڑیوں سے بٹا ہے۔ سب کو بتانا پڑے گا، سب کو اپنے اپنی قوم کو سمجھانا پڑے گا۔ وہ جتنے بھاشن دیے جا رہے ہیں وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے دولت بٹورنے کی غرض کے علاوہ اور کوئی غرض ملک کی سلامتی اور ملک کے فوائد کی نہیں ہے۔ اس لیے ملک کو کس نے بانٹا ہے اور ملک کس سے نہیں بٹتا ہے، اس کی صراحت قوم کے سامنے لانا ہے۔ کہا جا رہا ہے مختلف قوموں سے ملک بٹ گیا، نہیں بٹا اس سے۔ ملک کہا جا رہا ہے کہ تہذیبوں کی وجہ سے بٹ گیا، ہرگز تہذیبوں نے نہیں بانٹا ہمیں۔ ہم ان تہذیبوں کے ساتھ یہ سیاستیں، غرض پرست سیاستیں آنے سے پہلے اتنے میل ملاپ کے ساتھ تھے، اپنے اپنے مشرق مغرب کا فرق رکھنے والے عقیدوں کے باوجود جسم اور دل اتنے قریب ملے ہوئے تھے۔ ان کے تہواریں، ان کی محبتیں، ان کے خلوص
ان کے اپنے رہنے کے انداز، ان کے ایک دوسرے سے تحائف کے تبادلے، ایک دوسرے کے ہاں جانا کھانا، تقریبات میں شرکت، غموں میں شرکت، اس ملک میں تمام اقوام ایک دوسرے کے لیے ایسی تھیں جیسے ایک فیملی اور ایک خاندان۔ یہ غرض پرست سیاستدانوں کے بعد اس ملک کا نقشہ بدلا، اس میں نفرتوں کے بیج بوئے، اس کے اندر تفریق کی دیواریں کھڑی کی گئی، اس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے منہ پھیرے گئے، اور پھر اب نوبت آئی ہے دلوں کے پھر جانے۔ سوشل میڈیا بہت تیزی سے اس دور میں یہ کام کر رہا ہے، تنخواہیں دے کر، پیسے خرچ کر کے نہایت قابل لوگوں کے ذریعے سے اہل مذاہب کے درمیان نفرتیں پیدا کی۔ اور ہمارے ملک کے ترانے میں کہا گیا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اور اسی پر یہ مذہب چلا، یہ ملک چلا تھا۔ لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذہبوں نے بیر پیدا کیا ہے، مذہبوں نے عداوتوں کی دیواریں کھڑی کی ہیں، اور مذہبوں نے خصوصاً اسلام نے انسانیت کو بانٹا ہے۔ یہ باتیں اب کہی جا رہی ہیں، پہلے کبھی نہیں کہی گئی۔ آج جو قرآن کی آیتوں کو مسلمانوں میں، ہندوستانیوں میں انتشار اور ملک کی کمزوری کا سبب بتایا جا رہا ہے، یہ آیتیں 50 سال پہلے بھی تھیں قرآن میں، یہ آیتیں 1400 سال سے اسی طرح ہیں، آیت نہیں، زبر زیر بھی نہیں بدلا ہے۔ اور اس کو اس وقت کے رہنماؤں نے پڑھا تھا، گاندھی جی نے پورا قرآن پڑھا تھا اور اس کی تفسیر پڑھی تھی، نہرو قرآن پڑھے ہوئے تھے، اور اس ملک کے اس وقت کے تمام رہنما قرآن کو جانتے تھے، اور سیاسی رہنماؤں سے ہٹ کر کے مختلف رہنما اور مختلف مذہبی قائدین، مختلف مذاہب کے ذمہ دار قرآن مجید کو من نوعاً ترجموں کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود ان کے ذہن میں کبھی یہ کھٹک نہیں پیدا ہوئی کہ قرآن مجید کی فلاں آیت سے تفریق ہوتی ہے، اور فلاں آیت سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور فلاں آیت سے حق تلفی ہوتی ہے، اور فلاں آیت سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ کسی کو اس وقت نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ آج کیسے اسی قرآن سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن لوگوں کو بگاڑتا ہے، قرآن لوگوں کو بانٹتا ہے، قرآن لوگوں میں تعلی و تنزل پیدا کرتا ہے، قرآن ذات پات کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن تو اس پرانے ہمارے ملک بنانے والے لیڈروں کے سامنے بھی تھا، اور یہ کیا خاک پڑتے آج کے لیڈر، ان لوگوں نے تو حرف حرف پڑھ لیا تھا، وہ اسلام کی پوری اسپرٹ سے اور مسلمانوں کے عقیدوں سے واقف تھے، اتنے واقف تھے کہ لیکچر دیتے تھے، اتنے واقف تھے کہ سیرت کے جلسوں میں عظیم الشان خطابات کرتے تھے، اتنے واقف تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس پر وہ کتابیں لکھتے تھے۔ ان کو تو نہیں سمجھ میں آیا کہ اسلام یا مسلمانوں کے نبی کی سیرت تفریق پیدا کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے۔ اور آج کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا قرآن، جن کو قرآن سمجھنا بھی نہیں آتا، نبی کو ایک دفعہ سیرت پڑھی بھی نہیں ہے آج کے لیڈروں نے، سیاسی لیڈروں نے، اور یہ بڑے بڑے ٹی وی کے اوپر آ کے ناچنے والوں نے، انہوں نے کہاں قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہاں اسلام کو سمجھا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو جب ملک آزاد ہو گیا تھا، جب ملک آزاد ہو گیا تھا، آزادی کی خوشی میں جب بیانات جاری کیے جا رہے تھے، تو اس ملک کی آزادی کے ہیرو مہاتما گاندھی، انہوں نے نئی سب سے پہلی بننے والی ہندوستانی حکومت، آزاد حکومت کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر اس ملک کو مضبوط، مستحکم، ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنانا چاہتے ہو تو میں ملک کے حکمرانوں کو اور حکومت چلانے والوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لیے ابو بکر اور عمر کو آئیڈیل بنائیں۔ اگر ابو بکر و عمر کو آئیڈیل بنا کر یہ آزاد اور نئی حکومت اپنے آپ کو چلائے گی تو اس ملک میں ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی، اور یہ ملک ساری دنیا میں روشن و نیک نام ہوگا۔ گاندھی اسلام سے واقف تھے، تاریخ اسلام سے واقف تھے، سیرت نبی کو پڑھے ہوئے تھے، قرآن کی تفسیریں پڑھے ہوئے تھے۔ اگر یہ سب جانتے ہوئے اور پورے ہندوستان کی تاریخ سے باخبر ایک بہترین علمی شخصیت تھی، وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر اس ملک کو خوشحال، ترقی یافتہ اور مثالی ملک بنانا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کو اپنا رہنما بناؤ، فکری رہنما بناؤ،
جب وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے اس ملک کو نقصان پہنچایا یا مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر اور عقیدے نے ملک کو نقصان پہنچایا؟ آج ضرورت ہے کہ ہم ان غلطیوں کو، ان غلط باتوں کو، غلط فہمیوں کو اور اس پرفریب پروپیگنڈے کو ہم ختم کریں۔ کوئی کرتا ہے سیکولر قائد کرے، نہیں کرتا ہے نہ کرے، مگر اے عزیز علماء کرام آپ تو کرو۔ آپ بھی نہیں کرو گے تو پھر ہمیں تکلیفوں کے شکوے کا کوئی حق باقی نہیں۔ کرنا پڑے گا غلط فہمیوں کو دور۔ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوئی مہم نہیں چل رہی ہے، غلط فہمیوں کو دور کرنا پڑے گا۔ غلط فہمیاں جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی ہیں، ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج 26 جنوری کو اس ملک کی آزادی کے خوشی میں پرچم بھی لہرایا جائے اور خوشی کے اظہار کے طریقے بھی اختیار کیے جائیں، ترانے بھی گائے جائیں، پروگرام بھی کیے جائیں، لیکن محلوں میں، بستیوں میں ہر قوم کے قائدین، ہر سیکولر جماعت کے قائدین پبلک کو بلا لحاظ مذہب و ملت جوڑ کر یہ بتائے کہ ملک کا دستور کتنا اہمیت کا حامل دستور ہے، اور اسی دستور کی وجہ سے ملک میں اقوام مل جل کر زندگی گزار رہی ہیں، اور اگر یہ دستور کو نقصان پہنچایا جائے گا، ٹھیس پہنچایا جائے گا تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، اور پھر جو کچھ ہوگا وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے گا، ملک کی یکتا کے لیے خطرہ بنے گا، ملک کی آپس کی مودت، محبت، رنگا رنگی اور مذاہب و تہذیب کے گلشن کو برباد کر دے گا اور تباہ کر دے گا۔ اس حقیقت کو معقولی انداز میں، منطقی انداز میں انسانیت کے سامنے لانا پڑے گا۔ ہندوستان کے شہریوں کے خیالات بدلنے پڑیں گے، یعنی اس میں جو غلط فہمیاں لائی گئی ہیں اسے درست کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا کام ہے۔ اگر ہم کم سے کم سال میں آج کے اس ایک دن کے اندر اس چھوٹے سے پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد بستی کے تمام انسانوں کی ذہن سازی کا انتظام کریں، میڈیا کے ذریعے سے حقیقتوں کو عام کریں، لوگوں کے سامنے ہم ان باتوں کو لائیں، تو چند دماغوں میں جو حقائق ہیں ان چند دماغوں میں محدود رہنے سے ملک کا بھلا نہیں ہوگا۔ ان حقائق کو پوری ہندوستانی قوم کے بچے بچے کے کانوں تک پہنچانے میں ہمارے ملک کا اور ملک کی سلامتی کا تحفظ ہوگا اور ضمانت ملے گی۔ یہ ہے وہ پیغام جو اس موقع پر میں تمام سیکولر ذہنیت رکھنے والے ہندوستانیوں، جمہوریت کو پسند کرنے والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، بالخصوص علماء، اساتذہ، ائمہ، دین کے خدام، وہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے سماجی کارکن بنیں اور اس ملک کے اندر خدمت خلق کو اپنا فریضہ بنائیں، دکھیوں کے دکھ میں شریک ہوں اور کمزوروں کو اٹھانے کے لیے اپنا جو حصہ ادا ہو سکتا ہے وہ حصہ ادا کریں، اور مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے اپنی جدوجہد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص لابی کی طرف سے ملک کے امن پسند شہریوں کو انتشار اور بدامنی اور دہشت میں ڈالنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے سد باب کے لیے نہایت سنجیدہ اور نہایت معقول کوششوں میں بھرپور کردار ادا کریں۔ ماضی میں بھی آپ کا بڑا حصہ اس ملک کی سلامتی و آزادی میں رہا ہے، اور مستقبل بھی شاید آپ کے شریک ہونے ہی سے سنور سکے گا اور بن سکے گا۔ اللہ ہمارے علماء کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔